ایک وقت کی بات ہے کہ ایک جنگل میں ایک ڈمپی نام کی بکری رہتی تھی۔ اس کے 7 بچے تھے۔ وہ بچوں کے لیے کھانا لینے کے لیے کبھی جنگل کے اس پار جاتی تھی اور کبھی جنگل میں ہی کھانا تلاش کر کے لاتی تھی۔ جنگل میں ایک بھیڑیا بھی رہتا تھا جو سارا ٹائم بکری کے بچوں کو کھانے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ جب بھی بکری کہیں باہر کھانا لے جانے کے لیے جاتی تو بھیڑیا بچوں کی آس میں بیٹھ جاتا، لیکن بکری بہت سمجھدار تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ شکاریوں سے بچنے کے طریقے بتاتی رہتی تھی، اور اس نے اپنے بچوں کو یہ بھی بتایا ہوا تھا کہ جنگل میں ایک بھیڑیا ہے جو کہ بہت ہی چالاک ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ اس کے پاؤں کالے رنگ کے ہیں۔ بچے بھی اپنی ماں کی بات بہت غور سے سنتے تھے۔ ایک دن بکری کو کھانا لانے کے لیے بہت دور جانا پڑا۔ اسے جنگل میں کہیں کھانا نہ ملا، جس کی وجہ سے اسے دوسرے جنگل میں جانا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو کہہ کے گئی کہ اپنا دھیان رکھیں۔ جیسے ہی بکری کھانا لانے کے لیے گھر سے دور چلی گئی تو بھیڑیا بکری کے بچوں کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں ہوں۔ لیکن بچوں نے بھیڑیے کی آواز پہچان لی۔ اس کی ماں نے انہیں بتایا تھا کہ بھیڑیے کی آواز بہت بھاری ہوتی ہے۔ تو بچے بولے، نہیں، تم ہماری ماں نہیں ہو، ہماری ماں کی آواز اتنی بھاری نہیں ہے۔ یہ سب سننے کے بعد بھیڑیا سوچ میں پڑ گیا کہ بچوں کو یہ سب کیسے پتا ہے۔ اس کے بعد بھیڑیے نے سوچا کہ شہد کھانے سے آواز بدل جاتی ہے۔ اس نے جلدی سے جنگل میں مکھیوں کا چتا ڈھونڈا اور وہاں سے شہد کھا لیا۔ شہد کھانے کے بعد بھیڑیا دوبارہ سے بکری کے گھر کے پاس آیا اور بچوں سے کہنے لگا کہ دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں ہوں۔ اس بار بچوں نے دیکھا کہ اس کے تو پیر کالے ہیں، تو وہ کہنے لگے، نہیں، تم ہماری ماں نہیں ہو، ہماری ماں کے پیر سفید ہیں۔ بچوں کی بات سن کر بھیڑیا جنگل کی طرف چلا گیا۔ اسے اب بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اسے جنگل میں چلتے چلتے راستے میں ایک چکی ملی۔ یہاں پر گندم کے دانے بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے وہ دانے کھائے اور آٹا اپنے پاؤں پر لگا لیا، جس سے اس کے پیر سفید ہو گئے۔ اس کے بعد وہ پھر گیا۔ اس کی بار اس کی آواز بھی بکری کے جیسی تھی اور پاؤں بھی سفید تھے۔ وہ بولا کہ بچوں، دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں ہوں۔ اس بار بچوں کو لگا کہ یہ واقعی ان کی ماں ہے۔ ان کی آواز بھی ان کے ماں جیسی ہے اور پیر بھی سفید ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک چھوٹا بچہ بولا کہ یہ ماں نہیں ہے۔ پھر بھی دوسروں نے اس کی بات کو نہ سنا اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر بھیڑیے کو دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ تو ماں ہے ہی نہیں۔ وہ بھیڑیے سے بچنے کے لیے ادھر ادھر گھر میں گھومنے لگے۔ بھیڑیے نے ایک ایک کر کے سب بچوں کو اٹھایا اور ایک تھیلے میں ڈال لیا، لیکن جلدی جلدی میں بھیڑیا یہ بھول گیا کہ بچے 6 نہیں بلکہ 7 ہیں۔ اس کے بعد بھیڑیا تھیلا لے کر اپنی غار کی طرف جانے لگا۔ اتنے میں بکری بھی گھر پہنچ گئی۔ جب اس نے گھر میں دیکھا اور گھر کی حالت دیکھی جو کہ بکھری پڑی تھی تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ چھوٹا بچہ نکل کر آیا اور اس نے اپنی ماں کو ساری کہانی بتا دی۔ بکری کو ساری کہانی سن کر بہت ہی غصہ آیا اور وہ بھیڑیے کے پیچھے جانے لگی تاکہ وہ اپنے بچوں کو بچا سکے۔ بھیڑیا جنگل میں جاتے جاتے تھک گیا تھا
اور وہاں تھیلا رکھ کر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ آرام کرتے کرتے کب بھیڑیا کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اتنے میں بکری آئی اور اس نے تھیلے میں سے اپنے سارے بچوں کو نکال لیا۔ اور اپنے بچوں کی مدد سے اس تھیلے میں پتھر بھر دیے۔ اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ بھیڑیا جب نیند سے جاگا تو اس نے تھیلا اٹھایا اور اپنی غار کی طرف چلنے لگا۔ اسے اس بار تھیلا تھوڑا سا بھاری محسوس ہوا لیکن اس نے اس پر غور نہ کی۔ جب وہ غار کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اس کا گزر ایک ندی سے ہوا۔ وہ جب ندی سے گزرنے لگا تو وہ ندی میں ڈوبتا چلا گیا کیونکہ پتھر بہت بھاری تھے۔ بھاری پتھر ہونے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ ندی میں ڈوبنے لگا اور ندی میں ڈوب گیا۔ بکری اور اس کے بچے بہت ہی خوش ہوئے۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دھوکے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔